5 اگست 2015 کو جسٹس عمر عطا بندیال نے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں آرٹیکل 63A کی اس ترمیم شدہ شق کی حمایت میں فیصلے پر دستخط کیے جس میں پارلیمانی پارٹی کی جگہ پارٹی کے سربراہ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ پارلیمان میں اپنی جماعت کے منحرف ہونے والے رکن کے خلاف ریفرنس دائر کر سکے۔ 7 برس کے بعد بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے ایک یو ٹرن لیا اور 2015 کے 8 ججوں کے دستخط کردہ جسٹس عظمت سعید کے فیصلے کے برعکس، جس کے وہ خود بھی سگنیچری تھے، فیصلہ صادر کیا کہ یہ اختیار پارلیمانی پارٹی کا ہے کہ وہ اپنی جماعت کے اراکین کو ہدایت جاری کرے کہ وہ رائے شماری میں کس کو ووٹ ڈالیں گے۔ واضح رہے کہ جسٹس عظمت سعید کے 8 ججوں کے دستخط کردہ فیصلے کے برعکس یہ فیصلہ 3 ججوں نے جاری کیا تھا۔ اسی درمیان انہوں نے بظاہر دانستہ طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی سیٹ کیے گئے پی ٹی آئی کے ان 25 منحرف ارکان کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست کی سماعت میں تاخیر برتی، جس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اس بنیاد پر چیلنج کیا گیا تھا کہ انہیں پارلیمانی پارٹی کی جانب سے یا جماعت کے سربراہ کی جانب سے کوئی باقاعدہ ہدایت موصول ہی نہیں ہوئی جس میں وزارت اعلیٰ کے کسی امیدوار کے حق میں یا کسی کے خلاف ووٹ ڈالنے کے بارے میں کچھ کہا گیا ہو۔ پانچ اگست 2015 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی عدالتی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ سنایا۔ ہم جس مقدمے کی بات کر رہے ہیں اس کا باقاعدہ عنوان ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی بمقابلہ فیڈریشن آف پاکستان ہے۔ اس مقدمے میں متفرق درخواستوں کے ذریعے دستور پاکستان کی 18ویں ترمیم اور 21ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ متفرق درخواستوں میں ان ترامیم سے متعلق مختلف النوع استدعائیں کی گئی تھیں۔ انہی درخواستوں میں آئین کے آرٹیکل 63A کو بھی چیلنج کیا گیا تھا۔ فل کورٹ کے 17 اراکین کی رائے فیصلہ صادر کرتے وقت بہت زیادہ تقسیم کا شکار تھی۔ جیسا کہ 4 ججز نے فیصلہ دیا کہ عدالت کے پاس پارلیمان سے منظور کردہ کسی آئینی ترمیم کو ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے وہ اس پٹیشن کو خارج کرتے ہیں۔ ان 4 اراکین کے ساتھ 8 اور جج حضرات نے بھی پٹیشن کو خارج کرنے کا حکم صادر کیا، مگر قرار دیا کہ عدالت عظمیٰ کو آئینی ترامیم کا جائزہ لینے اور آئین کے بنیادی ڈھانچے کے برخلاف ہونے کی صورت میں اسے ختم کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ بینچ میں شامل باقی 5 ججز کا فیصلہ تھا کہ عدالت کو نہ صرف پارلیمان کی منظور کردہ آئینی ترامیم کا جائزہ لے کر اسے ختم کرنے کا اختیار ہے، بلکہ ان کے خیال میں چیلنج کی گئی ترامیم کی کئی شقیں ختم کی جانی چاہیے تھیں۔ 8 اراکین کا پینل جس نے حکم صادر کیا کہ یہ درخواستیں خارج کی جاتی ہیں، اس نے قرار دیا کہ تاہم عدالت کو آئینی ترامیم کو ختم کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس کا فیصلہ جسٹس عظمت سعید نے تحریر کیا۔ جسٹس عظمت سعید نے اپنے تفصیلی فیصلے میں آئین کے آرٹیکل 63A کا دفاع کیا اور پارلیمان میں کسی سیاسی پارٹی کے رکن کے انحراف کی صورت میں اور چند مخصوص معاملات میں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے کی پاداش میں پارٹی ہیڈ کو اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسے اس کی سیٹ سے محروم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجنے کے اختیار کی تائید کی۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ جن اراکین نے جسٹس عظمت سعید کے فیصلے کی تائید میں دستخط کیے ان میں موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال بھی شامل تھے۔ واضح رہے کہ اس فیصلے میں کہیں بھی اس بات کا کوئی تذکرہ شامل نہیں تھا کہ ان اراکین کے خلاف تادیبی کارروائی کرتے ہوئے ان کے ڈالے گئے ووٹوں کو مسترد کیا جائے گا۔ جسٹس عظمت سعید نے آرٹیکل 63 کے بارے میں اپنے فیصلے میں کہا کہ اس طرح کے آرٹیکل سے سیاسی نظام میں استحکام آیا ہے اور یہ ظاہری طور پر جمہوریت کے لیے سازگار ہے۔ جسٹس عظمت سعید نے اسی طرح کے کلاز کے بھارت میں نافذ ہونے کی بھی مثال دی۔ انہوں نے قرار دیا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 63A میں صرف اس حد تک ترمیم کی گئی ہے کہ پارٹی کس کو ووٹ دے اس کا اختیار پارٹی کے سربراہ کو دیا گیا ہے، اور اب جن معاملات میں اس طرح کی ہدایات لاگو ہوں گی ان میں آئین میں ترمیم، منی بل اور اعتماد کا ووٹ یا عدم اعتماد کا ووٹ بھی شامل ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے اور اس کے نتیجے میں پھر ان کے مستعفی ہونے کے بعد 16 اپریل 2022 کو حمزہ شہباز 197 ووٹ لے کر پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ واضح رہے کہ حمزہ شہباز کو ملنے والے 197 ووٹوں میں 25 ووٹ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے بھی شامل تھے۔ 20 اپریل 2022 کو پرویز الہی نے الیکشن کمیشن میں ایک ریفرنس فائل کیا جس میں آرٹیکل 63A کی بنیاد پہ ان 25 اراکین کے خلاف کارروائی کی درخواست کی گئی جنہوں نے حمزہ شہباز کے حق میں ووٹ ڈالے تھے۔ اس سے قبل 21 مارچ 2022 کو سپریم کورٹ میں ایک صدارتی ریفرنس دائر ہو چکا تھا جس میں آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کی درخواست کی گئی تھی۔ 17 مئی 2022 کو صدارتی ریفرنس پہ فیصلہ سناتے ہوئے آرٹیکل 63A کی تشریح کے ساتھ ساتھ 5 رکنی بینچ میں شامل چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر نے یہ فیصلہ بھی صادر کیا کہ منحرف اراکین کے ووٹ شمار نہیں کیے جائیں گے۔ بینچ میں شامل جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندو خیل نے ان 3 ججز کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے ان کے فیصلے کو آئین کو ری رائٹ کرنے سے تشبیہ دی۔ اب تک پیش کی جانے والی تفصیلات سے آپ بآسانی یہ نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آرٹیکل 63A میں جماعت کے سربراہ کے بجائے پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کی پابندی کا فیصلہ جاری کر کے در حقیقت اقلیتی فیصلے کو اس اکثریتی فیصلے پر مسلط کیا جس کے وہ خود بھی دستخط کنندہ تھے۔ صدارتی ریفرنس پر منحرف اراکین کے ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ جاری کر کے انہوں نے پارلیمان اور دستور پاکستان کو اوور رول کیا اور آئین میں ترمیم کے مرتکب ہوئے جس کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں تھا، اور یوں انہوں نے پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی راہ ہموار کی۔ پنجاب اسمبلی کے منحرف اراکین کی پٹیشن جو کہ 31 مئی 2022 کو سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی تھی، اسے بظاہر تعطل کا شکار رکھ کر پنجاب اسمبلی کی 25 سیٹوں پر انتخابات کی راہ ہموار کی گئی۔
انہی انتخابات کے نتیجے میں وہ سیاسی بحران جاری ہوا جس کا تسلسل ابھی تک برقرار ہے۔